وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، رمضان المبارک کا آج دوسرے عشرے کا آخری دن ہے، اور مغرب سے تیسرے عشرے کا آغاز ہو جائے گا۔ بڑی تیزی کے ساتھ رمضان المبارک آیا اور اس کے 2 عشرے گزر گئے اور آخری عشرہ باقی رہ گیا۔ آپ یہ بات جانتے بھی ہیں اور دنیا کا دستور بھی ہے کہ جو چیز آخر میں ہوتی ہے وہ پچھلوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہوتی ہے۔ جو چیز اخیر میں آتی ہے وہ پچھلوں کے مقابلے میں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ آسمانی کتابوں میں پہلے 3 کتابیں نازل ہوئی بڑی، چھوٹے صحیفے اپنی جگہ پر، 3 بڑی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، لیکن اس کے بعد اخیر میں جو آئی وہ قرآن مقدس، اور یہ تا قیامت باقی رہنے والی اور پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا۔ اخیر میں نبی مکرم رحمت دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ آپ تمام انبیاء کے سردار، آپ تمام انبیاء کے امام، آپ امام الانبیاء امام الاتقیاء، آپ کا مقام و مرتبہ سارے انبیاء کے مقابلے میں سب سے بلند ہے۔ یہ تو دینی نقطہ نظر سے چیز ہے، یہ چیز دینی نقطہ نظر سے ہے۔ دنیاوی نقطہ نظر سے بھی ایک مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آپ اور ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، شادی اور ولیمے کی دعوتوں میں، تو پہلے کے جو 2 دستر، 3 دستر، 4 دستر چلتے ہیں نارمل ہوتے ہیں، اور جو اصل لب لباب ہوتا ہے، اصل جو مغز ہوتا ہے اور جو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا ہے وہ دولہے کے دستر پہ ملتا ہے۔ تو یہ دستر ان دستروں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں،
پہلے اگر فارغ بھی ہو گئے تو تھوڑی جگہ رکھتے کہ صاحب دولہے کے دستر پہ بیٹھنا ہے ہمارے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے منتظر ہوتے ہیں کہ کچھ مخصوص ڈشز ایسی ہوتی ہیں جو وہیں آتی ہیں، وہاں کے علاوہ کہیں بھی نہیں آتی. بہرحال یہ ایک مثال جو میں نے سمجھانے کے لیے دی. رمضان المبارک کے 2 عشرے جو گزر گئے اور ایک عشرہ جو باقی رہ گیا ہے، میرے بزرگوں یہ عشرہ بڑا قیمتی عشرہ ہے، بڑی اہمیت والا عشرہ ہے، اور اتنا اہم ترین عشرہ ہے کہ گویا یوں سمجھو کہ 2 عشروں کے بعد یہ جو عشرہ ہے یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے واسطے بڑی خصوصی عطا ہے. اس کے ایک ایک لمحے کی انتہا سے زیادہ قدردانی کی ضرورت ہے، انتہا سے زیادہ قدردانی کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بات تو میں اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمارے مقدر ہو یا نہ ہو. لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب بڑھاپے میں ہم توبہ کر لیں گے، بڑھاپے میں اللہ اللہ کر لیں گے، ٹھیک ہے، جب موقع مل جائے، جب آدمی پلٹ کر کے آ جائے، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. لیکن کیا ضروری ہے کہ میں اور آپ بڑھاپے تک پہنچ بھی جائیں؟ کیونکہ آج کل قبرستان نوجوانوں سے آباد ہوتے جا رہے ہیں. اس امید اور اس بھروسے پر نہ رہیں کہ صاحب بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بڑھاپے میں اللہ اللہ کر لیں گے. ایک حدیث میں فرمایا گیا وہ نوجوان کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی ہو اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہوا جوان ہوا ہو، کل میدان محشر میں عرش کے سائے کے نیچے اس بندے کو جگہ ملے. تو یہ جو آخری عشرہ ہے بڑا قیمتی عشرہ ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو بڑی اہمیت کے ساتھ گزارنا ہے، ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کرنا ہے اور ضائع ہونے نہیں دینا ہے. حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، آپ اپنی تہبند کو بالکل مضبوطی سے باندھ لیتے، بستر پر تشریف نہ لے جاتے، پوری رات آپ بھی عبادت میں رہتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے جگاتے. اس سے اندازہ ہوا کہ انسان اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی عبادتوں کا بھی اہتمام کرے اور اس کی نگرانی کرے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا آخری عشرہ جو قیمتی عشرہ ہے اب یہ گزر رہا ہے، تو اس عشرے میں بندے کو بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کی عبادت کی طرف، رجوع اللہ کی طرف، انابت اللہ کی طرف، توبہ اور استغفار کی طرف اپنے آپ کو لگا دینے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرے، کم از کم اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرے. اس لیے حضور کا یہ معمول تھا کہ آپ بھی جاگتے آخری عشرے میں اور اپنے سارے گھر والوں کو آپ اس کام کے لیے جگاتے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر کہ آپ جاگتے، آپ بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے اس کام کے لیے کہ یہ آخری عشرہ ہے، یہ غفلت میں مت گزارنا. میرے بزرگوں، میں آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آخری عشرہ آتے آتے مساجد ویران ہو جاتی ہیں اور بازار آباد ہو جاتے ہیں.
ابھی آپ نے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی کوٹلہ علیجہ کی مسجد کی ویڈیو دیکھی ہوگی، جس میں صرف امام مسجد نماز کے اندر مصروف ہے اور باقی کوئی مصلی مسجد کے اندر نہیں ہے، حالانکہ وہ ایسا علاقہ ہے جو ہمیشہ گہما گہمی کے اندر رہتا ہے، ہمیشہ آباد رہتا ہے، ہمیشہ مصروف رہتا ہے۔ اور آپ نے وہ بھی سنی ہوگی کہ گاڑیوں کی مستقل آوازیں آ رہی ہیں، ادھر ہوٹل اور ادھر یہ پورے شاپنگ کے لیے دکانیں، بالکل قلب شہر کے اندر، کسی گاؤں دیہات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قلب شہر کے اندر ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جو ہم سب اہلیان شہر کے لیے افسوس نہیں بلکہ کٹ کے مرنے والی بات ہے۔ عام دنوں کا معمول نہیں بتا رہا ہوں، رمضان کا مقدس مہینہ، عبادتوں کا ایک ذوق اور شوق لوگوں کے اندر پروان چڑھتا ہے۔ اس مہینے میں ایسے متبرک اوقات میں امام مسجد اکیلا تراویح کی نماز پڑھا رہا ہے اور کوئی مصلی نہیں۔ پھر ہم کو شکایت ہے کہ صاحب ہمارے ساتھ یہ حالات آ رہے ہیں، ہمارے اوپر یہ مظالم ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، ہم پر یوں ظلم ہو رہا ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا۔ مسجدوں کو ویران کر کے ہم نے اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دی، مسجدوں سے اپنے تعلق اور اپنے رشتے کو دور کر کے کیا ہم نے اللہ کے غضب کو اور اس کے عذاب کو دعوت نہیں دے دی؟ جب حالات ایسے ہوں گے تو اندازہ لگائیے کہ اللہ کی طرف سے فیصلے کیسے اترے۔ تو میرے بزرگوں، یہ آخری عشرہ بڑا قیمتی عشرہ ہے۔ اس عشرے کی تین چیزیں بڑی اہمیت کی ہیں، تین چیزیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اس عشرے میں اعتکاف۔ یہ وہ عبادت ہے جو پچھلے انبیاء کے دور سے چلی آ رہی ہے، انبیاء سابقین کے دور سے یہ عبادت چلی آ رہی ہے۔ آپ غور کریے حضرت موسیٰ کے واقعے میں، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے سے قبل 40 دن کے اعتکاف کا حکم دیا گیا۔ 40 دن اعتکاف ہوا، اس کے بعد تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ اور اس سے پہلے آپ غور کریں حضرت ابراہیم و اسماعیل کا واقعہ، جب بیت اللہ بن چکا، بیت اللہ کی تعمیر کی نا ان دو حضرات نے، جب بیت اللہ بن چکا، اللہ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ یہ جو میرا گھر ہے، اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نمازیوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ انبیاء کے جد کو، انبیاء کے دادا ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے گھر کی صفائی کا، اس کے پاکیزگی کا خیال رکھنا ان لوگوں کے لیے جو اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آئیں اور اس گھر میں اعتکاف کریں اور اس گھر میں نماز پڑھیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف پچھلے انبیاء کی امتوں پر جو عبادت تھی وہی عبادت ہے۔ تھوڑا اور اس میں آپ اگر توسع کریں تو آپ کو ایک بات مزید سمجھ میں آئے گی کہ اعتکاف در حقیقت وہ عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے سے قبل غار حرا کے اندر فرمایا کرتے تھے۔ بخاری کی پہلی حدیث اٹھائیے،
اور اس پہلی حدیث کے بعد جہاں بابن کیف کان بدء الوحی شروع ہوا ہے، وہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کا توشہ حضرت خدیجہ سے بنواتے اور آپ لے کر غار حرا تشریف لے جاتے ہیں، اور غار حرا میں آپ بیٹھ کر کے کیا کرتے؟ مخلوقات پر غور کرتے۔ سیرت کے بیان میں یہ بات آئی ہے۔ تو یہ جو آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے، ثم حبب الیہ الخلا، کہ آپ کو تنہائی پسند کرا دی گئی تھی، وہ تنہائی بھی در حقیقت عبادت ہے، وہ تنہائی بھی در حقیقت عبادت ہے۔ اور آپ دیکھو کہ اس تنہائی کے عالم میں جب آپ تھے اور ایک لمبا عرصہ اس حالت میں گزرا ہے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کا نزول شروع فرمایا۔ قرآن نازل ہوا نا، رمضان بھی قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اور وہ جو قرآن نازل ہوا تھا نبی علیہ السلام پر، وہ بھی رمضان تھا، وہ بھی رمضان تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے گھر آ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اللہ کے تقرب کی بہت بڑی علامت ہے۔ بندہ اللہ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ فرمایا اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے در پر جا کر کے اپنے آپ کو ڈال دینا، اور یہ کہنا اپنے زبان حال سے کہ جب تک آپ ہماری منشا اور ہمارا مدعا ہمیں نہیں دیں گے، ہم آپ کے در سے ہٹنے والے نہیں۔ اعتکاف کرنے والا گویا اللہ کے دربار میں آ کر کے اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے کہ مولا جب تک آپ معاف نہیں کریں گے، جب تک آپ بخشیں گے نہیں، اور جب تک آپ مجھے صاف ستھرا اور پاکیزہ بنا کر نہیں بھیجیں گے، میں آپ کے دربار سے جانے والا نہیں ہوں۔ میں آپ کے در کا وہ بھکاری ہوں کہ جب تک آپ مجھے اپنی مغفرت اور اپنی بخشش خیرات میں عطا نہیں فرمائیں گے، اس وقت تک میں آپ کے دربار کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں۔ اعتکاف کرنے والے کی مثال یہ۔ پچھلی شریعتوں کے اندر بھی لوگ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر کے نکل جاتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، جس کو رہبانیت کہتے ہیں، اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم ہر چیز کو چھوڑ دو اور نکل جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ، دنیا سے قطع تعلق ہو جاؤ، نہیں۔ چند دنوں کی وہ تنہائی جو اعتکاف کرنے والا اللہ کے دربار میں آ کر کے اختیار کرتا ہے، دنیا کے سارے علائق کو، دنیا کے سارے تعلقات کو ختم کر کے جب اللہ کے دربار میں آتا ہے، گویا اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ ہاں مولا میں تیرا مجرم ہوں، میں تیرا مجرم ہوں۔ اور سارے تعلقات سے جب کٹ کر کے آتا ہے تو ایک یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ ہم آپ عبادات میں مصروف ہیں رمضان کے اندر، الحمدللہ ہماری نمازیں بھی ہو رہی ہیں، روزے بھی ہو رہے ہیں، لیکن غور کر کے دیکھو کہ یہ روزے نماز کے ساتھ ساتھ جو ذہنی یکسوئی ہونی چاہیے وہ مجھے اور آپ کو حاصل نہیں۔ کوئی نہ کوئی ذہنی الجھن مجھے اور آپ کو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کے دھندوں میں، دنیا کے جھمیلوں میں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر کے آنے والا اعتکاف کرنے والا ہے، یہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے، اور یہ در حقیقت اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے جو نزول قرآن سے پہلے آپ غار حرا کے اندر تشریف لے جا کر جو آپ بیٹھ جایا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ سے اپنے لو لگا کر کے مخلوقات پر غور کرتے تھے۔ اعتکاف بھی در حقیقت اس سنت کی اتباع ہے، اس سنت کی اقتداء ہے۔ اعتکاف کے سلسلے میں فرمایا کہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ محلے سے کم 1-2 آدمی بالغ جو صاحب عقل ہوں، سمجھ ہوں، وہ اگر کر لیں تو سارے محلے والوں پر سے اس کا جو
یعنی اعتکاف کرنے کا جو حکم ہے وہ حکم ختم ہو جاتا ہے، ساروں پر سے ذمہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو پھر سارا محلہ گنہگار ہوتا ہے، سارا محلہ گنہگار ہوتا ہے۔ آج بہت عجیب معاملہ اور عجیب المیہ ہے کہ ہمارے پاس اعتکاف کی عبادت پر جو توجہ ہونی چاہیے وہ توجہ نہیں۔ یہ اخص الخواص کی عبادت ہے، اخص الخواص کی عبادت ہے، ایسی عبادت جو خاص الخاص وی آئی پی نہیں، وی آئی پی عبادت نہیں ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بندہ اللہ کے دربار میں آ جائے، یہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، دنیا کی آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے، فرشتوں والی صفات اس بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ یوں کہو کہ دنیا کے ماحول سے نکل کر کے فرشتوں والے ماحول میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے یہاں ہمیشہ مستقل فرشتے رہتے ہیں، فرشتوں کے ماحول میں آ جاتا ہے، نبی کی اس سنت کی اتباع اور اقتداء کرتا ہے جو آپ نے نزول قرآن سے پہلے بھی فرمائی اور آپ نے اپنی زندگی میں خاص طور سے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد لازماً فرمائی۔ روایات میں ہے کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سے لے کر کے آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں آپ نے اعتکاف نہ فرمایا۔ ایک سال کسی وجہ سے روایات میں ہے کہ سفر کی وجہ سے آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا، اگلے سال جو آپ کا اس دنیا کے اندر قیام کا آخری سال تھا 20 دن کا آپ نے اعتکاف فرمایا، اور پہلی مرتبہ جو اعتکاف فرمایا تھا پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف فرمایا۔ تو اعتکاف بڑی اہم عبادت ہے، اس عبادت سے بے توجہی اور اس عبادت سے غفلت کرنا بڑی محرومی کی بات ہے۔ روایات میں فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کرتا ہے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا گیا کہ جو بندہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی عبادت کو انجام دیتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں۔ خندق کہتے ہیں گڑھے کو، ایک غزوے کا نام بھی ہے غزوہ خندق، جس میں گڑھا کھودا گیا تھا۔ تو فرمایا اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں اللہ حائل فرما دیتے ہیں، ایک خندق کی مسافت یعنی ایک خندق اتنی بڑی جتنی آسمان اور زمین ہو۔ تو یہ اہم ترین عبادت ہے، اس کا ثواب بے شمار ہے، بے پناہ ثواب ہے۔ اور اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا اصل مقصد ہے تلاش شب قدر۔ یہ دوسرا عمل ہے آخری عشرے کا کہ تلاش شب قدر، شب قدر کو تلاش کیا جائے، دیکھا جائے اور اپنے راتوں کو عبادت سے معمور رکھا جائے۔ حضور نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ پھر فرمایا مزید ترقی کر کے کہ آپ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29۔ یہ 5 راتیں وہ ہیں جو بڑا خزانہ ہے، بڑا خزانہ ہے۔ فرمایا اگر اس رات میں عبادت کی توفیق میسر ہو جائے 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور یہ غور کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بڑا سستا سودا ہے۔ 5 راتیں جاگنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی راتیں ہماری جاگنے میں گزرتی ہیں۔ رمضان میں عموماً راتیں جاگنے میں گزرتی ہیں۔ اس جاگنے کے رخ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جاگنا جو آپس میں بیٹھ کر بات چیت میں ہو رہا ہے، بازاروں میں ہو رہا ہے،
یا کوئی اور دیگر ایسی مصروفیات میں کہ جس پر کوئی ثواب کا وعدہ نہیں ہے، اس مصروفیت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے اندر مصروف ہو جائیں، تلاوت کے اندر مصروف ہو جائیں، ذکر کے اندر مصروف ہو جائیں، توبہ اور استغفار اور ندامت میں مصروف ہو جائیں۔ میرے بزرگوں، ہمیں جو ملے گا نا اس توبہ سے، اللہ کی طرف رجوع سے، ان نمازوں سے، آپ یقین جانیے میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہماری اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا پیارا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ علیہ۔ عبداللہ بن زید رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے تھے، حدیث کا بڑا بہترین علم ان کے پاس تھا، لوگوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن حدیث پڑھاتے ہوئے یہ حدیث آئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو بندہ دنیا میں شادی کی عمر کو پہنچے یا نہ پہنچے، جو بندہ دنیا میں شادی کی عمر کو پہنچے یا نہ پہنچے، جو نہ پہنچا اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی پہنچا اور کسی وجہ سے اس کا نکاح نہیں ہوا، کسی وجہ سے اس کا نکاح نہیں ہوا، فرمایا اللہ ان دونوں کا نکاح جنت میں فرمائیں گے، اللہ ان دونوں کا نکاح جنت میں فرمائیں گے۔ عبداللہ ابن زید رحمت اللہ علیہ نے جب اس حدیث کو پڑھایا تو دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اب تو عمر ہو گئی ہے، بڑھاپا بھی آ گیا ہے، اب تو دنیا کے اندر نکاح ہوگا نہیں، لیکن جنت میں تو نکاح ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ حدیث میں فرما دیا گیا کہ جنت کے اندر اس بندے کا نکاح لازماً ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ذرا یہ تو معلوم ہو جائے کہ میری جنت میں بیوی کون بنے گی، جنت میں میری بیوی کون بنے گی، ذرا یہ مجھے معلوم ہو جاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ تہجد میں دعا کی اور رات سو گئے، پہلا دن گزر گیا، دعا قبول نہیں ہوئی، دوسرا دن گزر گیا، تہجد میں دعا کی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، تیسرا دن آیا، پھر دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرما لی، اور خواب کے اندر ایک عورت ان کو دکھائی گئی حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ علیہ کو، جو انتہائی کالی کلوٹی ہے، انتہائی کالی ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے علاقے کی رہنے والی، حبشے کی رہنے والی، انتہائی کالی کلوٹی۔ عبداللہ ابن زید نے جب اس عورت کو دیکھا تو بڑے تعجب میں مبتلا ہوئے اور سوچنے لگے کہ مولا آپ نے بتائی بھی تو ایسی خاتون بتائی کہ جو بالکل کالی کلوٹی ہے، تو اب دل میں خیال آیا کہ یہ تو معلوم ہو جاتا کہ یہ رہتی کہاں ہے، یہ رہنے والی کہاں کی ہے۔ تو خواب میں جب اس عورت کو آپ نے دیکھا تو اس نے کہا میرا نام میمونہ ولید ہے، میں بصرے کی رہنے والی ہوں۔ اس خاتون نے کہا کہ میرا نام میمونہ ولید ہے، میں بصرے کی رہنے والی ہوں۔ خواب ختم ہو گیا، حضرت عبداللہ بن زید بیدار ہوئے، تہجد کا وقت تھا، تہجد آپ نے پڑھی، فجر کی نماز باجماعت پڑھی اور سواری لے کر فوراً بصرہ چلے گئے۔ جب بصرہ میں آپ پہنچے تو چونکہ بڑے محدث تھے، لوگوں نے بڑا شاندار استقبال کیا، بڑی بہترین ضیافت فرمائی اور آپ سے کہا کہ آپ نے بغیر اطلاع دیے یہاں تک کا سفر کر لیا، اگر کوئی بات ہوتی آپ ہمیں فرما دیتے، ہم وہ کام آپ کے لیے کر دیتے۔ عبداللہ ابن زید نے فرمایا کہ میاں کام میرا اپنا ذاتی ہے، اس لیے میں خود آ گیا۔ فرمایا کیا کام؟ کہا کہ مجھے میمونہ ولید سے ملاقات کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے اللہ والے، اور آپ اتنے دور دراز علاقے سے سفر کر کے میمونہ ولید سے ملاقات کے لیے آئے ہو، جانتے بھی ہو آپ میمونہ ولید کون ہے؟ کہا بھئی کون ہے؟ کہا وہ ایسی عورت ہے جس کو لوگ پتھر مارتے ہیں،
وہ ایسی عورت ہے جس کو لوگ پتھر مارتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, کیوں اس کو پتھر مارا جاتا ہے؟ کہا کہ وہ حرکتیں ہی ایسی کرتی. کہا کیا حرکتیں کرتی ہیں؟ کہا لوگوں نے کہ اگر کوئی اس کے سامنے ہنستا تو وہ جا کر کے اس کے سامنے رونا شروع کر دیتی, اور اگر کوئی اس کے سامنے روتا تو وہ اس کے سامنے جا کر کے ہنسنا شروع کر دیتی. بڑی عجیب قسم کی عورت ہے, پاگل اور مجنون ہے. اجرت پر لوگوں کی بکریاں جنگلوں میں لے جا کر کے چراتی. اجرت پر لوگوں کی بکریاں جنگلوں میں لے جا کر کے چراتی ہیں. آج ہماری بکریاں چرانے گئی ہیں, آپ آرام کر لیجئے عصر تک وہ واپس لوٹ کر کے آئے گی. عبداللہ ابن زید نے کہا کہ میاں عصر تک کا بھروسہ کس کو ہے, عصر کی خبر کس کو ہے؟ مجھے تو فوراً جانا ہے, بتاؤ کس جگہ گئی؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ فلاں جنگل کو گئی ہیں, مگر آپ جنگل کی طرف نہ جائیں, بڑا خوفناک جنگل ہے, بڑا ڈراؤنا جنگل ہے, آپ نہ جائیں وہاں پر. لیکن عبداللہ بن زید کے دل میں ایک عجیب کشش پیدا ہوئی, وہ فوراً گئے, اور جب وہ اس جنگل سے گزر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے واقعی محسوس کیا کہ بڑا خوفناک جنگل ہے, جنگلی جانور ہیں, اور ہر جگہ کوئی نہ کوئی گھات لگائے ہوئے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. میں بڑا تعجب میں پڑ گیا کہ یہ اکیلی عورت اس جنگل کے اندر آتی کیسے ہوگی, اور بکریاں کیسے چراتی ہوگی, اور اس کی بکریاں اب تک محفوظ کیسے ہوں گی؟ اس لیے کہ شیر, بھیڑیے سارے موجود ہیں, لیکن کسی نے اس کے بکریوں پر حملہ نہیں کیا ہوگا. تو میں اس کی مردانگی پر بڑا تعجب کرنے لگا. لیکن جیسے میں آگے گزرتا گیا تو میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کو میمونہ ولید وہاں ملے گی. میں جب اس مقام پر پہنچ گیا تو میں نے جو منظر دیکھا, وہ منظر دیکھ کر کے میں اتنا حیران ہوا کہ میں نے کبھی زندگی میں اتنی حیرانگی اپنی زندگی میں محسوس نہیں کی. کہا دو منظر میں نے دیکھے ہیں اس جنگل میں جو میرے لیے انتہائی تعجب خیز تھے. پہلا منظر میں نے دیکھا کہ میمونہ ولید جنگل میں بکریاں نہیں چرا رہی تھی, بلکہ وہ جائے نماز بچھا کر نوافل کے اندر مصروف تھی. وہ جائے نماز بچھا کر نوافل کے اندر مصروف تھی. میں نے جب اس کو دیکھا تو بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو لوگوں کی بکریاں چرانے کے لیے یہاں آتی ہیں, اور یہاں آ کر کے یہ نوافل پڑھ رہی ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ بکریاں چرانا در حقیقت بہانہ ہے, اصل اس کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. وہ اللہ کی عبادت کے لیے ساروں سے کٹ کر کے اس مقام پر آتی ہے. بزرگوں غور کرنا, دنیا سے کٹ کر اعتکاف کرنے والا مسجد میں آتا ہے اللہ کی عبادت کے واسطے. ایک منظر یہ دیکھا تو بڑا تعجب ہوا, اور دوسرا منظر میں نے دیکھا جو اس پہلے منظر سے بھی زیادہ تعجب خیز تھا. وہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ جب میمونہ ولید نماز پڑھ رہی ہے, اس کی بکریاں کون چرا رہا ہوگا؟ وہ تو بکریاں چرانے کے لیے آئی تھی نا, اس کے بکریاں کون چرا رہا ہوگا؟ میں نے جب ان کی بکریوں کی طرف نظر دوڑائی تو میری آنکھ حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی. میں نے دیکھا کہ میمونہ ولید کی بکریاں جنگل کے شیر چرا رہے ہیں. میمونہ ولید کی بکریاں جنگل کے شیر چرا رہے ہیں. میں بڑا تعجب میں پڑ گیا کہ بھائی شیر اور بکری, ان میں صلح کیسے ہو گئی, ان میں دوستی کیسے ہو گئی؟ یہ بکری تو شیر کی غذا ہے, اور اگر یہ شیر اپنی بکریوں کے ساتھ دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا؟ اس کی غذا کہاں سے آئے گی؟ مجھے بڑا تعجب ہوا, اور میں اسی سوچ میں پڑ کر کے مصروف ہو گیا کہ آخر اس نے بکریاں جو ہیں شیر کیسے چرا رہے ہیں. یہی تعجب مجھے کھایا جا رہا تھا. میں اسی کشمکش میں تھا. ادھر میمونہ ولید کی نماز مکمل ہو گئی, اور میمونہ ولید نے مجھے مخاطب کر کے کہا عبداللہ بن زید, جنت میں ملنے کا وعدہ تھا, آپ یہاں آ گئے. عبداللہ بن زید, وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا, آپ یہاں کیسے آ گئے؟ اب عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں میری حیرت اور بڑھ گئی کہ بھائی میں پہلی مرتبہ اس کے سامنے حاضر ہوا, نہ اس نے کبھی مجھے دیکھا, نہ میں نے کبھی اس کو دیکھا, نہ وہ میرا نام جانتی ہے نہ میں اس کا نام جانتا ہوں, لیکن پہلے ہی ملاقات میں اس نے مجھے مخاطب کیا اپنے نام کے ساتھ.
اور یہ بھی کہا کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ میری جنت کے اندر بیوی بننے والی ہے، اور یہ کہا کہ وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا، تم تو یہاں آ گئے۔ تو عبداللہ بن زید نے کہا کہ مجھے یہ تو بتا کہ آخر میرا نام تو کیسے جانتی ہے؟ کہا جس رب نے آپ کو میرے بارے میں بتایا اسی رب نے مجھے آپ کے بارے میں بتا دیا۔ جس رب نے آپ کو میرے بارے میں بتایا اسی رب نے مجھے آپ کے بارے میں بتا دیا۔ اچھا پھر کہا دوسری بات کہ یہ بڑا عجیب منظر ہے کہ یہ شیر تمہاری بکریاں چرا رہے ہیں، ان میں دوستی کیسے ہو گئی، ان میں صلح کیسے ہو گئی، ان میں صلح کیسے ہو گئی؟ تو میمونہ ولید نے کہا جس دن میں نے اللہ سے صلح کر لی ان مخلوقات نے آپس میں صلح کر لی، جس دن میں نے اللہ سے صلح کر لی اس دن ان جانوروں نے آپس میں صلح کر لی۔ میرے بزرگوں آج ہمیں بھی ضرورت ہے اللہ سے صلح کرنے کی، آج ضرورت ہے ہمیں اللہ سے صلح کرنے کی۔ ہم رمضان گزار رہے ہیں لیکن ہماری بدماشیاں ویسے ہی، ہم رمضان گزار رہے ہیں لیکن جو ہمارا اللہ سے تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں۔ رمضان بالکل رخصتی پر ہے، اب ایک 10 دن گزر جائیں گے اور بڑی تیزی کے ساتھ جائیں گے، بڑی تیزی کے ساتھ جائیں گے۔ یہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ گویا ہمارے زندگیوں کا جو مقصد ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں بارہ الہ سے، اے اللہ ہمارے اعمال نہیں اس قابل کہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے، بس آپ وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے آپ بچا لیجئے، جہنم کی آگ سے آپ بچا لیجئے۔ یہ اسی آگ سے خلاصی کا موقع ہے، یہ اسی آگ سے خلاصی کا موقع ہے۔ اور میرے بزرگوں یاد رکھنا یہ خلاصی ملتی ہے اسی وقت تک جب تک میرے اور آپ کے جسم میں روح باقی، میرے اور آپ کے جسم میں روح باقی ہے۔ ہارون الرشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، بڑا اچھا بادشاہ۔ وہ ایک مرتبہ سیر کے لیے نکلا، ہاتھی پر سوار ہو کر کے جا رہا تھا۔ راستہ چلتے ہوئے لوگوں نے اس کی ہاتھی کو روک دیا، یعنی جو اس کے ہاتھی کو لے جانے والے اس کے جو سپاہی تھے انہوں نے ہاتھی کو روک دیا۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں آپ نے ہاتھی کو روک دیا؟ کہا بازار کے اندر حضرت بہلول بیٹھے ہیں، بازار کے اندر حضرت بہلول بیٹھے ہیں۔ تو وہ ایک مجذوب قسم کے اللہ والے تھے، یعنی جس کو اپنا زیادہ کوئی ہوش نہیں رہتا، مجذوب قسم کے جو ہوتے ہیں وہ حضرت بہلول مجذوب قسم کے تھے، بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور زمین پر کچھ لکیریں ڈال رہے ہیں اور اس کو مٹا بھی رہے ہیں، ڈال رہے ہیں نانا کہہ کر کے مٹا بھی رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا ہارون الرشید سے کہ بہلول بیٹھے ہوئے ہیں اور بازار کے اندر ہیں۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ ہاتھی کو بٹھا دو، ہاتھی بٹھا دیا گیا۔ ہارون الرشید گئے اس کے سامنے، حضرت بہلول کے سامنے، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو، خیر تو ہے؟ تم ویرانوں میں رہنے والے آج بازار میں، بڑا عجیب منظر لگ رہا ہے کہ تم تو ویرانوں میں رہتے ہو، جنگل میں رہتے ہو، آج بازار میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ کہا بہلول بڑا ضروری کام کر رہا ہوں۔ بہلول نے کہا ہارون رشید سے کہ ہارون بڑا ضروری کام کر رہا ہوں۔ تو ہارون نے پوچھا کہ کیا ضروری کام ہے؟ فرمایا اللہ کی اس کے بندوں سے صلح کرا رہا ہوں، اللہ کی اس کے بندوں سے صلح کرا رہا ہوں۔ تو یہ جو لکیریں ڈال رہے تھے یہ صلح کروا رہے تھے، پھر اس کو نانا کہہ کر کے مٹا بھی دیتے تھے۔ تو ہارون رشید نے سوال کیا کہ آج بازاروں میں بیٹھے ہو اور اللہ سے اس کے بندوں کی صلح کرا رہے ہو، صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میرے بزرگوں بہت توجہ سے سننا، بہت بڑا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے۔ حضرت بہلول سے پوچھا گیا کہ صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو حضرت بہلول نے کہا آج وہ تو ماننے کے لیے تیار ہے، دنیا والے ماننے کو تیار نہیں، رب صلح کرنے کو تیار ہے، لوگ صلح کرا لینے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بزرگوں رمضان اسی لیے آیا کہ اللہ نے چاہا کہ سال بھر جو بندوں پر گناہوں کا ایک
وبال آیا ہوا ہے، گناہوں کا جو انبار ہے، ان کے پیٹوں پر جو لدا ہوا ہے، اللہ نے رمضان اس لیے دیا کہ اس کو مٹا دیا جائے۔ اللہ خود چاہتا ہے کہ ہماری اور اس کی صلح ہو جائے۔ ہم کتنے بڑے محروم ہیں کہ ہم ابھی بھی صلح کرانے کو تیار نہیں، ابھی بھی صلح کرانے کو تیار نہیں۔ کہا بازار کے اندر بیٹھ کر کے وہ تو مان رہا ہے، یہ نہیں مان رہا، بازار والے نہیں مان رہے، زندہ نہیں مان رہے۔ بات ختم ہو گئی، واقعہ ختم ہوا، چند دنوں کے بعد دیکھا کہ حضرت بہلول پھر وہی کام میں مصروف ہے، لیکن جگہ تبدیل ہے، اب قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی ایسے ہی لکیریں ڈال رہے ہیں اور مٹا بھی رہے ہیں۔ ہارون الرشید گزر رہے تھے، دیکھا بہلول کو، فرمایا کہ بھئی رکا دینا ذرا، میں بہلول سے بات کر کے آؤں۔ جا کر کے پوچھا کہ بہلول آج قبرستان میں کیا کام ہے؟ کہا کام تو وہی کر رہا ہوں جو میں نے بازار میں کیا تھا، بس جگہ تبدیل ہو گئی، جگہ تبدیل ہو گئی۔ تو ہارون الرشید نے پوچھا کہ اس وقت تو صلح نہیں ہوئی تھی، آج صلح ہو گئی، آج بندوں کی اور رب کی صلح ہو گئی؟ تو بہلول نے بڑا بہترین جواب دیا، آج یہ قبر والے تو مان رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا، یہ مان رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا۔ تو میرے بزرگوں، یہ ہمارے لیے اللہ کو منوانے کا موقع، اللہ سے صلح کرا لینے کا موقع اسی وقت تک ہے جب تک ہماری جسموں کے اندر جان باقی، ہم جب تک زندہ ہیں اسی وقت تک یہ موقع ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، آخری عشرہ بڑا قیمتی عشرہ ہے، ایک ایک لمحے کی قدردانی کے ساتھ طاق راتوں کا خاص اہتمام، شب قدر کا اہتمام۔ علماء فرماتے ہیں ہر طاق رات میں کم از کم 3 کام لازم کر لیا کرو، 3 کام لازم کر لیا کرو۔ پہلا کام یہ کہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ضرور صدقہ دے دینا، مغرب کے بعد، مغرب کے بعد سے لے کر کے فجر تک، مغرب کے بعد سے لے کر کے فجر تک کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دے دینا، ایک کام۔ دوسرا کام یہ کہ ہر طاق رات میں کم سے کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنا اور پڑھ کر کے اپنے گناہوں کی معافی کا اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑا کر کے رونا، کہنا مولا معاف کر دے، تو نہیں معاف کرے گا ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنا صلاۃ التوبہ کی نیت سے، خوب اللہ سے مانگنا، اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنا۔ اور تیسرا کام کرنا کہ ہر طاق رات میں کم از کم 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ پڑھنا، اور اس کا ثواب حضرت آدم سے لے کر کے اب تک جتنے مرحومین گزر چکے ہیں ان کے لیے اور جتنے زندہ ہیں ان کے لیے اس کا ثواب ایصال کر دینا کہ مولا میں نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب زندوں کو بھی عطا فرما دے، اس کا ثواب مردوں کو بھی عطا فرما دے۔ میرے بزرگوں، یاد رکھنا، اگر ہم کسی کے لیے دعا اب کریں گے، ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہمارے لیے دعا کرنے والا اللہ پیدا فرمائے گا، اللہ پیدا فرمائے گا۔ اور اگر ہم نے چھوڑ دیا کہ بھائی یہ گئے، ان کے رشتہ دار جانے، ان کا خاندان قبیلہ جانے، ہمارا کچھ لگے گا نہیں، ہمارا کچھ جائے گا نہیں، بس یہ کہنا ہے کہ مولا میں نے یہ جو 3 قل پڑھے ہیں اس کا ثواب پوری امت کے مرحومین کو پہنچا دے، پوری امت کے زندہ لوگوں کو پہنچا دے، بات ختم ہو۔ تو یہ 3 کام کریں گے انشاءاللہ، آخری عشرے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔